إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. میرے گرامی قدر عزیز اور قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، یہ جو خطبہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اکثر و بیشتر جب بھی کوئی بات کہنا چاہتے تھے، خطبہ دیتے تھے، بیان کرتے تھے، سمجھاتے تھے، تو اسی سے اپنی بات شروع کرتے تھے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمات بہت اہم ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ علماء کرام نکاح کا خطبہ دیتے ہوئے یا دوسرے مواقع پر خطبہ دیتے ہوئے یہی خطبہ دیتے ہیں، اسی سے شروع کرتے ہیں. کبھی کبھی دوسرا خطبہ بھی دیتے ہیں اور ایسا کرنا جائز ہے، لیکن اس خطبے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. آخر اس خطبے میں ہے کیا؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی خطبے کی ابتدا کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ اس کو حمد سے شروع کیا جائے، اللہ کی حمد سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن پاک کو بھی کہاں سے شروع کیا ہے؟ حمد سے شروع کیا. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے اس کائنات کی پیدائش کا ذکر کیا تو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. تخلیق کی ابتدا حمد سے، تخلیق کی انتہا بھی حمد سے. جب سب کے فیصلے ہو جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنتی بھی کہیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اور اللہ تعالیٰ بھی کہے گا کہ ساری چیزیں مکمل ہو گئیں والحمدللہ رب العالمین. تو اللہ کی حمد جو ہے بہت اہم چیز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں سے اپنا خطبہ بھی شروع کرتے تھے، ان الحمد للہ. یقیناً ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے. تعریف کے لیے عربی میں دو لفظ آتا ہے، ایک حمد اور ایک مدح. مدح کہتے ہیں تعریف، اور حمد بھی تعریف کو کہتے ہیں، لیکن دونوں میں تھوڑا سا باریک فرق ہے. وہ فرق کیا ہے؟ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی صاحب کمال کے اوصاف کمال کی بنا پر تعریف کی جائے. اس کے اندر بڑی بڑی خوبی ہے، اس کے اندر بڑا کمال ہے، ساتھ میں اس کی محبت بھی ہو. الحمدللہ. بات یہاں سے چل رہی تھی کہ حمد وہ تعریف ہے جس میں محبت بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں تعظیم بھی. محبت اور تعظیم کے بغیر جو تعریف ہو اسے حمد نہیں کہیں گے. تو جب ایک صاحب ایمان اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اس کے دل میں محبت بھی ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ کی محبت ہی اصل محبت ہے، باقی ساری محبتیں اس کے تابع ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. قرآن پاک سے کیوں محبت؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے. کعبہ سے کیوں محبت؟ کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو کوئی بھی محبت ہوتی ہے تو اللہ سے نسبت کی بنا پر ہوتی ہے. تو اصل محبت تو اللہ ہی کے لیے. تو محبت بھی ہوتی ہے اور اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بھی دلوں میں ہوتی ہے. پھر آدمی کہتا الحمدللہ
رب العالمین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کبھی بھی شروع کرتے تھے تو یہیں سے شروع کرتے تھے, ان الحمد للہ. ان عربی میں کسی بات کی تاکید کے لیے کہتے ہیں, یقیناً بے شک ہر طرح کی تعریف کا حقدار اللہ ہی ہے, ان الحمد للہ. اور پھر اس کے بعد کہتے تھے نحمدہ, ہم سب اس کی حمد کرتے ہیں. سب کو شریک کیا اس میں کہ اللہ میں اکیلا نہیں بلکہ میرے ماننے والے اور سارے لوگ سب تیری حمد کرتے ہیں, بلکہ اس کائنات کی ساری چیزیں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد نہ کرتی ہو. اور یہ نقطہ آپ سن چکے ہیں جب سورہ فاتحہ کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ جب بندہ کہتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حدیث قدسی ہے, بندہ جب سلام میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے, حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد کی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے پھر اللہ کا جواب سنتے ہیں کہ میں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین, ابھی میرا رب کہہ رہا ہے حمدنی عبدی, میرے رب نے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی, میری حمد بیان کی. اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. حمد اور ثنا میں کیا فرق ہے؟ حمد پہلی بار جب آپ تعریف کرتے ہیں محبت اور تعظیم کے ساتھ تو یہ حمد ہے. جب اسی کو دہراتے ہیں, تکرار کرتے ہیں, تو پھر وہ ثنا ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب دوبارہ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان فرمائی. تو میرا خطبہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کرتے تھے وہیں سے ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. نستعینہ اس کا معنی بھی آپ سب جانتے ہیں, نستعینہ ہم سب اللہ سے مدد مانگتے ہیں. ایاکا نستعین, جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, ایاکا نستعین, اللہ ہم سب تجھ سے مدد مانگتے ہیں. کس بات پہ مدد مانگتے ہیں؟ ہر بات پہ, جو بھی ہماری دنیا کی ضرورت ہے, آخرت کی ضرورت ہے, سب میں ہم کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ سے مدد مانگتے ہیں. اور وہ چیز جس کو کرنے جا رہے ہیں ابھی اس پہ بھی مدد مانگ رہے ہیں. بھئی آدمی کوئی بات کہنے کے لیے جب شروع کرتا ہے تو شروع میں یہ خطبہ پڑھتا ہے, تو اے اللہ ہم تیری مدد مانگ رہے ہیں, یعنی جو کچھ ابھی بات کہنے جا رہے ہیں, سمجھانے جا رہے ہیں, اس میں بھی اے اللہ ہم تجھ سے مدد کے سوالی ہیں, تیری مدد چاہتے ہیں. تو ہم تیری تعریف کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں. وَنَسْتَغْفِرُهُ, اور اے اللہ تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں. مغفرت کو اردو میں عام طور پہ کیا کہہ دیتے ہیں؟ بخشش مانگتے ہیں. مغفرت کا معنی, مغفرت میں دو معنی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے چھپانا اور ایک ہوتا ہے سزا کو معاف کر دینا, پردہ پوشی اور سزا کو معاف کر دینا. اہل علم نے اس کو نکالا ہے اس طرح سے کہ عربی میں جو لوہے کی ٹوپی جنگ کے موقع پہ پہنچی جاتی ہے, اس کو پہنی جاتی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مغفر. دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ عام الفتح وکان علی رأسہ المغفر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پہ مغفر تھا, لوہے کی ٹوپی, ہیلمٹ سے کہہ سکتے ہیں, لوہے کی ٹوپی. اس کا کیا کام ہے؟ وہ ایک تو آپ کے سر کو کسی بھی چوٹ اور زخم سے بچاتا ہے, اور دوسرے وہ آپ کے سر کو چھپاتا بھی ہے. تو اسی لیے مغفرت میں چھپانے کا بھی معنی ہے اور معاف کرنے کا بھی معنی ہے. اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما دے, یعنی میرے گناہوں کو چھپا رہنے دے. یا اللہ بندے نہیں جانتے میرے گناہوں کو تو نے چھپا رکھا ہے, یا اللہ ان گناہوں کو چھپا رہنے دے اور ان کی پردہ پوشی فرما, اور آخرت میں ان کا عذاب بھی معاف کر دے. تو دنیا میں ان کو چھپا رہنے دے, آخرت میں بھی چھپا رہنے دے, اور اللہ معاف کر دے. تو جب ہم کہتے ہیں وَنَسْتَغْفِرُهُ, اور ہم اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں, تو اپنے گناہوں کی پردہ پوشی اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث جو صحیح بخاری میں اور حدیث کی اور بھی کتابوں میں مروی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندے کو بلائے گا
اپنے سامنے بٹھائے گا، رحمت کی چادر سے اللہ تعالیٰ ڈھک لے گا. داہنے طرف جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، بائیں طرف جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، پیچھے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی، آگے اللہ تعالیٰ ہوگا. کہیں کوئی بھاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دکھائے گا، یہ تو نے گناہ کیا، یہ تو نے گناہ کیا، یہ تو نے گناہ کیا. کہے گا یا اللہ سب کیا. کوئی چارہ نہیں سوائے اعتراف کے. اللہ کا بندہ ہے، ایمان والا بندہ ہے، ڈر کے مارے پریشان، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا، یا اللہ میں نے یہ بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے میں نے دنیا میں بھی ان عیوب کو چھپا رکھا تھا اور آج بھی معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی معافی فرمائے، مغفرت فرمائے. آمین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا خطبہ شروع کرتے تھے تو یہیں سے ان الحمد للہ، ہر قسم کی تعریفیں حمد و ثنا اللہ کے لیے. نحمدہ، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، مدح کرتے، حمد کرتے ہیں. ونستعینہ، اور اسی سے ہم سب مدد چاہتے ہیں. ونستغفرہ، اور ہم سب اسی کی مغفرت مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا. کچھ لوگ اس میں اور بھی الفاظ بڑھا دیتے ہیں لیکن وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، جیسے ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونستغفرہ ونتوب الیہ، اور کیا کیا بڑھا دیتے ہیں، لیکن حدیث میں جو الفاظ صحیح طور پر ثابت ہیں اتنا ہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے خطبے میں آپ کہتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفسوں کی شرارتوں سے. نفس شرارت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور پناہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اعوذ باللہ کہہ کے ہم اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں. پناہ جانتے ہیں؟ پناہ گاہ کہتے ہیں جہاں آدمی چھپ جاتا ہے، جہاں محفوظ ہو جاتا ہے. قلعہ کو کہتے ہیں پناہ کی جگہ ہے، آدمی قلعہ کے اندر بند ہو جاتا ہے، پناہ میں آ جاتا ہے. تو اعوذ باللہ، ہم اللہ کی حفاظت میں آ رہے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، بچنا چاہتے ہیں. کس سے بچنا چاہتے ہیں؟ اپنے نفس کی شرارتوں سے، اپنے نفس کی برائیوں سے. قرآن پاک میں نفس کی 3 صفت 3 جگہ آئی ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ ہے. امارہ یعنی بہت زیادہ حکم دینے والا. امارۃ بالسوء، بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے. تو یہ ہو گیا نفس امارہ، جو سب سے شریر نفس ہے، نفس امارہ ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ آ، خوش خوش، اور اللہ تجھے خوش کر دے گا. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا اقسم بالنفس اللوامہ، نفس، اس نفس کی جو ملامت کرنے والی ہے. تو بعض علماء نے کہا نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ، دوسرے نفس مطمئنہ، اور تیسرے نفس لوامہ. اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، نفس 2 ہی ہے، ایک نفس امارہ اور دوسرے نفس مطمئنہ، اور دونوں لوامہ ہے. اللہ نے ایک ایسی صفت بتائی جو دونوں کو جامع ہے. نفس امارہ بھی لوامہ ہے اور نفس مطمئنہ بھی لوامہ ہے. لوامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملامت کرنا. نفس امارہ جو ہوتا ہے، جو انسان کو برائیوں کا حکم دیتا ہے، وہ لوامہ کس طرح ہے؟ اور نفس مطمئنہ جو انسان کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، وہ لوامہ کس طرح ہے؟ جو برائیوں کا حکم دینے والا نفس ہے، جب کوئی نیکی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو ملامت کرتا ہے، ارے تو ایسا آدمی، تو یہ کام کرے گا؟ کہتا تو تو برا آدمی ہے، تو ڈاکو ہے، چور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، بدماش ہے، کیا غرض ہے تو کسی کے ساتھ نیکی کر؟ تو نیکی کرنے پر ملامت کرتا ہے. کون؟ نفس امارہ. نفس امارہ یہ نیکی کرنے پر ملامت کرتا ہے، اس لیے نفس لوامہ بھی ہے. اور نفس مطمئنہ، ایک آدمی اللہ کے حکموں پر مطمئن ہے، نیک ہے، فرما بردار ہے، جب وہ کوئی برائی کرنے جاتا ہے تو نفس اس کو ملامت کرتا ہے، تو اتنا نیک ہو کر، اتنا شریف ہو کر یہ برائی کرنے جا رہا ہے، تو نفس اس کو ملامت کرتا ہے. تو نفس مطمئنہ برائیوں پہ ملامت کرتا ہے اور نفس امارہ نیکیوں پہ ملامت کرتا ہے. تو اس طرح سے دونوں نفس لوامہ ہیں. تو گویا نفس کی 2 ہی قسمیں ہیں، ایک نفس امارہ، دوسرے نفس مطمئنہ،
اور یہ دونوں ہی لوامہ ہیں، بہت ملامت کرتی ہیں، برائی کا حکم دیتی ہیں اور نیکی کرنے پر ملامت کرتی ہیں، اور ایک نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی کرنے پر ملامت کرتی ہے۔ تو اس لیے یہ نفس، اور نفس تو شریر ہے، ہر کوئی اپنے اپنے نفس کے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر انسان اپنے نفس کی پوری خبر رکھتا ہے، ہر آدمی کو اپنے بارے میں پورا پتہ ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، چاہے جتنا عذر بیان کر ڈالے، چاہے جتنا ہیلا بہانہ بتاتے رہے، لیکن اپنے بارے میں اسے خبر رہتی ہے کہ میں کون ہوں، کیا کرتا ہوں، میرا جی کیا چاہتا ہے، میرا نفس کیا چاہتا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے یا اللہ کے حکموں کے پیچھے بھاگنا چاہتا ہے۔ تو اسی لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، جمعہ کا خطبہ، دوسرے کوئی خطبہ، تو اس خطبے سے شروع کرتے تھے جس میں اللہ سے دعا مانگتے تھے، اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، سب کو شامل کرتے تھے، یا اللہ اپنے لیے بھی مانگتا ہوں اور باقی سب کے لیے بھی مانگتا ہوں، سب کو شامل کرتے تھے۔ نستعینہ، میں اپنے لیے تجھ سے مدد مانگتا ہوں، باقی سب کے لیے تجھ سے مدد مانگتا ہوں۔ نستغفرہ، اے اللہ اپنے لیے معافی مانگتا ہوں، ان سب کے لیے بھی معافی مانگتا ہوں۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم سب اے اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور اپنے برے اعمال سے، اپنی بدعمالیوں سے، یا اپنے برے عمل کے برے نتیجے سے۔ عمل تو بہت سارا برا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی نتائج پیدا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان نتائج کو روک دے، اللہ برائی تو ہم سے ہو گئی، لیکن اللہ اس کا جو برا نتیجہ آنے والا ہے اس سے تو ہماری حفاظت فرما دے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ سے معافی کا سوال ہے۔ تو اللہ سے دو چیزوں سے ہم اللہ کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، ایک اپنے نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور دوسرے اپنے برے اعمال سے اللہ کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر ایک اللہ کا قانون بیان کرتے تھے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اللہ تعالیٰ جسے راہ راست پہ لگا دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ یہ اللہ پر یقین کا اظہار ہے، یہ اللہ پر توکل کا، اللہ پر بھروسے کا، کہ میں تو اللہ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تیری پناہ ڈھونڈتا ہوں یا اللہ، لیکن ہدایت دینے والا تو ہے، اور اگر تو ہدایت دے دے تو کون بھٹکا سکتا ہے؟ میرا نفس بھی مجھے نہیں بھٹکا سکتا، یا اللہ تیری ہدایت کا طلبگار ہوں۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ فلا مضل لہ، اللہ جس کو راہ راست پہ لگا دے اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ اس موقع پر ایک نکتہ جو علماء بیان کرتے ہیں یاد آ گیا، اہم ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے یار یہ علماء کی لڑائی نے ہم لوگوں کو پھنسا دیا، یہ عالم ایسا کہہ رہے ہیں، یہ عالم ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا عالم ایسا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو ایک عالم کہتے ہیں کہ آپ کو کسی عالم نے نہیں پھنسایا ہے، آپ کو آپ کے نفس نے پھنسایا ہے۔ جب آپ بیمار پڑتے ہو تب تو نہیں کہتے کہ مجھے ڈاکٹروں نے پھنسا دیا، یہ ڈاکٹر ایسا کہتا ہے، یہ ڈاکٹر ایسا کہتا ہے، تب تو آپ اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈ کے علاج کے لیے جاتے ہو۔ کہیں کیونکہ میری صحت قیمتی ہے، میں جھولا چھاپ کے پاس جا کے اپنی صحت نہیں برباد کروں گا، ایسے آدمی کے پاس جاؤں گا جس کی طب پر، جس کی مہارت پہ مجھے بھروسہ ہے۔ تو آپ کو آپ کی صحت قیمتی ہے، تندرستی قیمتی ہے، اس لیے آپ اچھے سے اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں، اور دین آپ کا ہلکا ہے، قیمتی نہیں ہے، اس کے لیے کسی کی بھی بات مان لیتے ہیں، کوئی بھی لمبا جبہ پہن کے کچھ بھی بیان کر دے، اللہ کی بات نہ بیان کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ بیان کرے، صحابہ کرام کا صحیح عمل نہ بیان کرے، سلف صالحین اور محدثین اور ائمہ دین کا طریقہ نہ بیان کرے، اور آپ اس کی بات مان لیں کہ نہیں، ارے وہ بھی تو کہہ رہا ہے، ہمارے بزرگوں نے بھی تو کہا ہے، پیر صاحب نے بھی تو یہی بتایا ہے، فلاں نے تو بھی یہی بتایا ہے۔ وہ نہیں ذمہ دار ہیں، آپ کا نفس ذمہ دار ہے۔ تو جیسے وہاں ڈاکٹر کی تلاش میں آپ پوری محنت کرتے ہیں کہ میری صحت مجھے ملنی چاہیے، ویسے اگر دین پر اللہ کی جنت پانے کے لیے اور صحیح دین اور صحیح راستہ پانے کے لیے اگر آپ چاہیں تو آپ صحیح عالم تلاش کر لیں گے، اور صحیح عالم کی بات آپ سن کے سمجھ کے صحیح راستے پر چلیں گے بھی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، اللہ تعالیٰ جسے راہ راست پہ قائم کر دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اسے کوئی راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ،
اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہی میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ جسے ضلالت میں ڈال دے، اللہ تعالیٰ جسے راہ راستے بھٹکا دے، اسے کوئی راہ راست دکھا نہیں سکتا، چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کے قریبی سے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہدایت نہیں لکھی، ہدایت سے محروم کر دیا، اسے کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت لکھتے تو وہ روم سے مدینہ پہنچ جاتا ہے، وہ فارس سے مدینہ پہنچ جاتا ہے، وہ اور حبشہ سے مدینہ پہنچ جاتا ہے، اور کہاں کہاں سے مکہ اور مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، آپ کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ کا کلام قرآن مجید آپ سے سن لیتے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک سے آپ کی احادیث سن لیتے ہیں، اور قرآن و حدیث سن کر کے صحابہ کرام کے راستے پر سب لوگ مل جل کر کے صراط مستقیم پہ چلتے ہیں۔ تو اللہ جس کی ہدایت لکھ دے اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا، اللہ جسے ہدایت سے محروم کر دے اسے کوئی راہ راست پہ نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد میں آپ کیا کہتے تھے؟ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ابھی تک کیا تھا؟ نَحْمَدُهُ نَسْتَعِينُهُ نَسْتَغْفِرُهُ نَعُوذُ بِهِ۔ اب کیا کہا؟ اشہدو، نشہدو نہیں کہا، نشہدو بھی آتا ہے عربی میں اور اشہدو بھی۔ نشہدو مطلب ہم سب گواہی دیتے ہیں، اور اشہدو مطلب میں گواہی دیتا ہوں۔ تو اتنے سب میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کا صیغہ استعمال کیا، سب کو شامل کیا، لیکن اس میں اکیلے کہا اشہدو۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے بندے ہیں، اس اللہ کے رسول۔ تو گواہی دینے کے معاملے میں کوئی کہے کہ آپ نہ جاؤ، آپ گواہ ہو نا، آپ نہ جاؤ، میں کورٹ میں آپ کی طرف سے گواہی دے دوں گا، چلے گا؟ گواہی میں نیابت کہیں نہیں چلتی، کوئی کسی کا نائب بن کے گواہ دے دے، کوئی کسی کی طرف سے گواہی دے دے، یہ نہیں چلتی، یہ گواہی دنیا میں نہیں چلتی۔ جو گواہ ہے اسی کو حاضر کیا جائے۔ یہاں کیا ہے؟ گواہی ہے، واشہد، میں گواہی دیتا ہوں، تو باقی سب کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر اسلام اور ایمان کی گواہی ایسی ہے جو دل سے ہوتی ہے، حقیقت میں زبان اسی دل کی ترجمانی کرتا ہے کہ میں دل سے اس بات کا گواہ ہوں، دل سے میں اس بات کو مانتا ہوں، دوسرے کے دلوں کے بارے میں ہم کو کیا خبر؟ اسی لیے ہر خطیب پر لازم ہے کہ نہ شہدو نہ کہے، کیا کہے؟ اشہدو، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پہلے تو ساری مانگنے والی چیزیں تھیں، اور مانگنے میں تو اچھا بھی ہے کہ آدمی اپنے اکیلے نہیں مانگے، سب کے لیے مانگے، ہے نا؟ تو آپ نے سب کو شریک کر لیا، یا اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، صرف اپنے لیے نہیں سب کے لیے مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، صرف اپنے لیے نہیں سب کے لیے مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے اپنے نفس کی شرارتوں سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ صرف اپنے لیے نہیں سب کے لیے مانگتا ہوں۔ لیکن گواہی دینے کی بات ہے تو کوئی کسی کی طرف سے گواہی نہیں دے سکتا، تو آپ نے یہاں سے بتایا واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، توحید کی گواہی، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول۔ نبیوں کے بارے میں یہ غلطی ہوتی رہی ہے کہ اللہ کے بندے ماننے کے بجائے اللہ کا ٹکڑا مان لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہوا؟ یہی نہ کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ گمراہی چونکہ رہی ہے، اس لیے اس پہ تنبیہ کرتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور بعض یہ گمراہی ہے کہ رسول نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ تو ہم جیسے اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی بازار جاتے ہیں، ہم بھی بازار جاتے ہیں، آپ کو بھی وہ ساری انسانی ضرورت پڑتی ہے جو ہمیں پڑتی ہے، تو آپ تو ہم جیسے انسان ہیں، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو رسول ہی ہونے کا انکار کرتے تھے۔ تو بندہ مانتے تھے لیکن رسول نہیں مانتے تھے، اور کوئی رسول مانتا تھا، بندہ نہیں مانتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں چیزیں مانو تو صحیح راستے پر رہو گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ آپ عبد ہیں، معبود نہیں ہیں۔ آپ کے لیے سر جھکایا جائے گا؟ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح قربانی کی جائے گی؟ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگیں گے؟ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کریں گے؟
رکوع کریں گے، صلاح پڑھیں گے، آپ کے قبر کا طواف کریں گے؟ نہیں، طواف کس کا ہوگا؟ اللہ کے گھر کعبہ کا طواف ہوگا۔ قربانی کس کے نام پر؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کے نام پر ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے ہوگی۔ رضا کس کی تلاش کریں گے؟ اللہ کی رضا تلاش کریں گے۔ تقوی اور پرہیزگاری کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا، اللہ ہی سے ڈریں گے، اللہ کا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں گے، نبی کا تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے۔ تو اس طرح سے کچھ حقوق مشترک ہیں، ان کا بھی قرآن پاک میں بیان ہے، اور کچھ حقوق الگ الگ ہیں جو خالص اللہ کے لیے ہیں، اور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق نہیں ہیں، اللہ کا حق ہے، اس کا بھی قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ جب ہم کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ کہہ کر کے، تو پھر ہم اپنے عقیدے کو، ایمان کو درست کر لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، ہم اپنا صحیح موقف قائم کر لیتے ہیں، صحیح عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیتیں پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ پھر باقی آگے انشاءاللہ درس رہا، ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت کے ساتھ موقع دیا، تو انشاءاللہ آگے اور باتوں کا بیان کیا جائے گا۔ آج کے درس میں اتنی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی نبینا وسلم۔ اس کو بند کر دیں، سوال و جواب شروع کریں، یا سوال و جواب بھی اسی کے ساتھ لے لیتے ہیں، جیسے کہیں آپ۔ اگلے سوال جواب الگ الگ۔